اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی تحفظ انسان کے لیے، حیات انسان کے لیے اللہ کی تدبیر ہے۔ اس تدبیر کو نافذ کر کے انسانی زندگی محفوظ رہتی ہے۔ اگر تقوی سے خارج ہو جائے، اس کیفیت کا نام قرآن نے فسق، فجور، کفر اور طغیان رکھا ہے۔ طغیان میں انسان کی زندگی نابود ہے، ہلاک ہو جاتا ہے انسان، اور فسق و فجور میں انسان کی زندگی غیر محفوظ ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ایک جہنم بغیر تقوی کے انسان خود اپنے لیے بناتا ہے، اور آخرت میں اسی جہنم کا نتیجہ اور عکس العمل وہاں پر انسان کے نصیب ہوتا ہے۔ ابدی زندگی انسان کی برباد ہو جاتی ہے اگر انسان تقوی زندگی میں اختیار نہ کرے۔ تقوی سے نکل کر جو امت، معاشرہ اور مملکت و قوم تقوی کے بغیر زندگی گزار رہی ہو، اس کی کئی علامتیں اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر بے تقوی ملت ہو، بے تقوی معاشرہ ہو، بے تقوی تہذیب ہو، اس کے اندر بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، اور ان بیماریوں میں سب سے مہلک بیماری حب ریاست و شوق قیادت ہے، اور یہ انسان کے دین کی بھی بربادی ہے، دنیا کی بھی بربادی ہے، ملک و ملت کی بھی بربادی ہے۔ اور یہ وہ بربادی ہے جس کے ثبوت کے لیے ہمیں آیات اور روایات اور براہین عقلیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو آپ کا ملک اس بربادی کا شکار ہے، یہ آگ آپ کے ملک میں لگی ہوئی ہے، یہ قوم وہ عذاب جھیل رہی ہے جو اس بیماری کے نتیجے میں اس قوم پر نازل ہو رہا ہے۔ یعنی قوم جہاں پر دیگر آفات میں اور بلیات میں مبتلا ہے، بیماریوں میں، ان میں سے ایک حب ریاست رکھنے والے، قیادت کے شائقین و صدارت کے عاشق، جن کے اندر شہوت صدارت و قیادت ابھری ہوئی ہے اور بکھری ہوئی ہے، قوم کے اوپر مسلط ہیں۔ دین بھی، سیاست بھی، معاشرہ بھی اور معیشت بھی سب انہی شہوترانوں اور ہوسرانوں کے قبضے میں ہے، اور انہوں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں زمام آ جائے، یہ دین انسان بھی تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا بھی انسان کی برباد کر دیتے ہیں، اور ہم اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث نورانی حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، کتاب احتجاج میں، بحار الانوار میں بھی ہے، اور جامع الاحادیث میں ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ اکثر معتبر
روائی منابع میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ روایت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ذکر فرمائی ہے اور پھر امام عسکری علیہ السلام نے، لیکن مرحوم طبرسی نے کتاب احتجاج میں امام رضا علیہ السلام سے نقل فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام علی ابن الحسین فرماتے ہیں کہ اذا رأیتم الرجل قد حسن صمتہ وہدیہ، یہ پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ حدیث ایک منشور ہے، دستور ہے، رہنمائی ہے موجودہ نسل کی کہ آپ نے اپنے آپ کو، اپنے ملک و ملت و دین کو اگر بچانا ہے تو اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ چونکہ جب پاکستان میں انتخابات آ جاتے ہیں تو میں پہلے ایک مثال دی ہوئی تھی سیاست بازوں سے، معذرت کے ساتھ کہ ان ہی کے متعلق ہے کہ یہ جو گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سرسوں جب کھلتی ہے، سرسوں تیل تو آپ نے سرسوں کا دیکھا ہوا ہے، امید ہے ساگ بھی کھایا ہوگا آپ نے، اور وہ جب کھلتی ہے تو زرد، اس کے بڑا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے، کھیت بڑے بڑے اس سبز ہو جاتے ہیں، اور اس ادیبوں نے، شاعروں نے اس موسم اور اس منظر کی شاعری بھی کافی خوبصورت کی ہے۔ لیکن دیہاتوں میں جو ایک چرچا ہے وہ یہ کہ جب سرسوں کھلتی ہے اونٹ مست ہو جاتے ہیں، اونٹوں کی مستی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اونٹ جب مست ہوتا ہے، نر اونٹ، تو تالو اپنا باہر نکال کے غبارہ بنا کے بڑبڑ کرتا ہے اور پھر اس کو اندر لے لیتا ہے۔ یہ اس کی دیوانگی اور پاگل پنے کی علامت ہوتی ہے۔ یہ سرسوں کے کھلنے سے یہ اس کے لیے ماحول بن جاتا ہے۔ پاکستانی جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو اسی پاگل اونٹ کی طرح ہو جاتے ہیں کہ تالو ان کے باہر آ جاتے ہیں اور بڑبڑاتے ہیں یہ، اور وہی حرکات و سکنات جو اونٹ، ان دنوں میں اونٹ بہت خطرناک ہو جاتا ہے، وہ اونٹنیوں پر بھی حملے کرتا ہے، وہ بندوں پر بھی حملے کرتا ہے، وہ دوسرے جانوروں پر بھی حملے کرتا ہے، اس لیے بہت خطرناک اونٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے خود بچپن کا تجربہ ہے، جب وہ لوگ بڑوں کی نصیحت نہیں سنی کہ اس موسم میں اونٹ مست ہوتا ہے، اس کے قریب مت جاؤ، تو جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حملہ کر دیا، باہر کے بچت ہو گئی وہاں پر۔ لیکن یہ حالت الیکشن کے موقع پہ پاکستانیوں کی ہو جاتی ہے۔ کیا چننے جاتے ہو الیکشن میں؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو، امام زین العابدین کو آپ نے ہدایت کے لیے نہیں مانا، یہ افسوسناک بات ہے۔ مسلمانوں نے بھی اور شیعہ جو دم بھرتے ہیں اہل بیت کا، اہل بیت کو ہدایت کے لیے نہیں مانا اور کاموں کے لیے مانا ہوا ہے، اور استعمال بھی دوسرے ہی کاموں میں کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ مست نہ ہو، کیا چننے جاتے ہو انتخابات میں؟ خوب لیڈر چننے جاتے ہو نا، آپ نمائندہ چننے جاتے ہو، اپنا رہبر چننے جاتے ہو۔ کون ہے یہ وہی ہے جس شخص کے اندر شہوت صدارت و قیادت بپھر گئی ہے، اونٹ کی طرح مست ہو گیا ہے، اور اس کی مستی میں قوم بھی مست ہو جاتی ہے ساری۔ خوب یہ بلا جو ابھی معیشت کا عذاب آپ پر ٹوٹا ہوا ہے، پچھلی حکومت نے آغاز کیا، موجودہ حکومت نے اس کو آگے بڑھایا، ان دونوں میں سے ہی کسی کو چننے جاؤ گے نا، انہی دو میں مقابلہ ہے، دو پارٹیوں میں، انہی کے لیے جاؤ گے، کس کو چننے جا رہے ہو؟ اگر یزید اور عمر سعد دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں، شیعہ دوڑ کے جائیں جی ہم نے عمر سعد اور یزید یا عبید اللہ اور عمر سعد میں سے ایک کو چننا ہے، آپ نے کہاں گئی آپ کی بصیرت، کہاں گیا آپ کا شعور، کہاں گیا آپ کا وہ ائمہ کی ہدایت ساری؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل قد حسن صمتہ وہدیہ، جب کسی شخص کو دیکھو کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے، ظاہری شخصیت اس کی، چہرہ مہرہ شخصیت بہت اچھی ہے، اور اس کے اعمال ظاہری بہت اچھے ہیں، وَتَمَاوَتْ فِي مَنْطِقِهِ، اور گفتگو اتنی عاجزی کے ساتھ کرتا ہے، تماوت موت سے ہے یہ، یعنی ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے اس میں جان ہی نہیں ہے، اس میں سکت ہی نہیں ہے، رمق ہی نہیں ہے،
ایسی دھیمی آواز بنا کے، ایسی عاجزی انکساری کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، گردن جھکا کے، وَتَخَاذَ فِي حَرَكَاتِهِ، اور اپنی حرکات و سکنات چال چلن میں بہت خشوع دکھاتا ہے، اخلاص دکھاتا ہے۔ ایسا شخص جب آپ کے سامنے آئے، بہت ظاہری شخصیت بہت اچھی ہے، گفتگو بڑی نرم کرتا ہے اور دکھتا بہت اچھا ہے، حرکات و سکنات میں خشوع اس کے جب نظر آتا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے شیعہ نے کیا کرنا ہے؟ فَرُوَیْدَا، صبر کرنا ہے، آپ نے رک جانا ہے، آپ نے متوقف ہو جانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ فَرُوَیْدًا، آپ نے ٹھہر جانا ہے، اس کی تائید نہیں کرنی، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی، اس کے ریلی میں شامل نہیں ہو جانا۔ لا یغرنکم، تمہیں دھوکہ نہ دے اپنے اس دام ظاہر سے، ظاہری شخصیت سے۔ فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا ورکوب المحارم منہا لضعف نیتہ ومہانتہ وجبن قلبہ، کیوں رک جائیں؟ اتنا اچھا آدمی، اتنی اچھی شخصیت ہمارے گھر آئی ہے، ہمارے مرکز میں آئی ہے، ہمارے مسجد امام بارگاہ میں آئے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان کا استقبال کریں؟ اس سے اچھے آدمی اور کہاں ملیں گے ہمیں؟ امام فرماتے ہیں دھوکے میں مت آنا، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ظاہراً بڑے اچھے ہیں، خاض خاشع ہیں، یہ اس وجہ سے نہیں ہیں کہ یہ دل کے پاک ہیں، بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ عاجز ہیں، یعنی کمزور ہیں، دنیا اور دنیا کے محرمات کا شدید شوق ہے، ان کو حرص ہے، لیکن کمزوری، اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے۔ لضعف نیتہ و مہانتہ و جبن قلبہ، دل کمزور ہیں ان کے، چونکہ گناہ کے لیے بھی جرأت چاہیے، کمزور آدمی جرم بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چوری کرنے والے کچھ نہ کچھ دلیری ہوتی ہے ان کے اندر، جی سب کا چاہتا ہے میں دوسرے کا موبائل جیب سے نکال لوں، لیکن ڈرتے بھی ہیں ساتھ کہ اگر پکڑا گیا پھر کیا میرا حشر ہوگا، لہٰذا یہ جو نیت ہے کہ میں دوسرے کا موبائل اٹھا لوں، یہ چور ہے، یہ انسان، یہ نیت کا چور ہے، ارادے کا چور ہے، یہ دل کا چور ہے، یہ چونکہ اس کے دل میں ہے، یہ میں پسند کرتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے ڈرتا ہے، پکڑے جانے سے ڈرتا ہے، عذاب سزا سے ڈرتا ہے، سرزنش سے ڈرتا ہے، ملامتوں سے ڈرتا ہے، بدنامی سے ڈرتا ہے۔ فَنَصَبَ الدِّينَ فَخًّا لَهَا، اس شخص نے، یہ جو آیا ہے آپ کے پاس بڑا بن ٹھن کے حسن ظاہر کے ساتھ، دینی مذہبی شخصیت بن کر آیا ہے، یہ کڑکی لے کر آیا ہے تمہارے پاس، تمہیں چوہا سمجھتا ہے، پھنسانے آیا ہے۔ دین کو اس نے فخ بنایا ہے، پھندا بنایا ہے، جانور پھانسنے کے لیے پھندا لگاتے ہیں، جیسے مثال دی تھی چوہا پھانسنے کے لیے کڑکی لگاتے ہیں، یہ دین کی کڑکی لے کر آئے، چونکہ آپ کو دینی چوہا سمجھتا ہے۔ دینی چوہا سے مراد وہ شاہدولے کے چوہوں کی طرح، یعنی جو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جن کے اندر بصیرت نہیں ہے، عقل نہیں ہے، بس ظاہر دیکھتے ہیں، فوراً پھنستے ہیں کڑکی کے اندر۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مکار لوگ، یہ دلال لوگ یہ کڑکیاں لگاتے ہیں۔ فَهُوَ لَا يَزَالُ يَقْتُلُ النَّاسَ بِظَاهِرِهِ، یہ مسلسل لوگوں کو قتل کرتا ہے، قتل یعنی ہیلے سوچتا ہے، مختلف تدبیریں مکر سوچتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور مسلسل لوگوں کو پھانسنے کے لیے کوئی نہ کوئی چال اپناتا ہے، کوئی نہ کوئی بہروپ اپنا بنا لیتا ہے، دینی بہروپ بنا لیتا ہے، سیاسی بہروپ بنا لیتا ہے، معاشرتی بہروپ بنا لیتا ہے، علمی بہروپ بنا لیتا ہے، اور آ کے باتیں کرتا ہے، چند باتیں کرتا ہے، آپ نرم ہو کے اس کی گود میں چلے جاتے ہو۔ فَإِن تَمَكَّنَ مِنْ حَرَامٍ، اگر اس کو موقع مل جائے، اس کو فرصت مل جائے، موقع مل جائے حرام کا، یہ فوراً اقتحمہ، یہ فوراً چھلانگ لگاتا ہے، کود جاتا ہے۔ آپ اس کے لیے کرو، آپ بھی ایک کڑکی لگاؤ اس کے لیے کہ یہی جو ابھی اتنا مخلص، اتنا پاکیزہ، اتنا نرم گفتار، اس کو کسی جگہ حرام اس کے سامنے رکھ کر آپ اوجھل ہو جاؤ، اس کو تسلی ہو جائے کہ یہاں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، پھر آپ دیکھیں حرام سے بچتا ہے یا
نہیں بچتا ہے، اب یہ کرتا ہے یہ کام، دھوکہ دیتا ہے، مسلسل دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، لین دین میں فریب دیتا ہے، ظاہری عبادت اور ظاہری تدین کا چہرہ بنا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ لوگ آ بھی جاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نہ آتے تو ایسے لوگوں کے دھوکے میں ائمہ تنہا نہ ہوتے، ائمہ کی یہ مظلومیت نہ ہوتی، خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کا جو عصر تھا، عہد تھا، جس میں امام کو وہ ساری تنہائی دیکھنا پڑی، وہ نہ ہوتی اگر شیعوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر یہ شعور ہوتا جو امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے قتل اور فخ میں نہیں پھنسنا، یہ حسن ظاہراً جو فریفتہ شخصیتیں ہیں پرفریب، ان کے فریب میں نہ آتے اگر یہ مشکل نہ ہوتی۔ خوب، اگر آپ نے اسے یعنی ظاہر اچھا بنا کے آیا، فرویدن، رک جانا ہے، آپ نے بیعت نہیں کرنی، پیچھے نہیں چلنا، اس کو اپنا امام قائد صدر نہیں ماننا، بلکہ یہ دیکھو کہ آیا وہ خلوت میں حرام سے رکتا ہے یا نہیں۔ وَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ، اگر آپ نے دیکھا کہ یہ خلوت میں بھی حرام کے قریب نہیں جاتا، اس کو موقع ملتا ہے جب، اس وقت بھی نہیں جاتا، پہلا وہ ہے جسے موقع ملے حرام کھا لیتا ہے، لیکن یہ وہ ہے کہ نہ اسے موقع بھی ملے پھر بھی حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے اس کے ساتھی بن جائیں۔ امام فرماتے ہیں نہ، فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنِ الْمَالِ الْحَرَامِ فَرُوَيْدًا، اگر حرام سے بھی رکتا ہے، ظاہر بھی بہت اچھا ہے، پھر بھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کے پیچھے مت چلو، اس کے ساتھی مت بنو، اس کی تنظیم میں مت جاؤ، اس کی پارٹی میں مت جاؤ، اس کے مرید مت بنو، اس کے ووٹر مت بنو۔ لا یغرنکم، یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، حرام سے بچنا یہ بھی ایک دام ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک کڑکی ہو سکتی ہے کہ یہ تو حرام کے قریب نہیں جاتا۔ یہ بات پہلے طلاب کو، مومنین کو بتائی ہوئی تھی۔ ایران میں دو واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے، دو بڑے حادثے ایران میں کمر توڑ انقلاب کے لیے پیش آئے۔ ایک شہید بہشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 72 ساتھی، سب ٹاپ کلاس جو قیادت تھی انقلاب کی، علماء اور پارلیمنٹیرین، سارے ایک بم حادثے میں اجلاس کے دوران میٹنگ میں شہید ہو گئے۔ دوسرا، صدر اور وزیر اعظم ایک ہی دن ایک ہی بم حادثے میں ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے۔ محمد علی رجائی صدر تھے اور محمد جواد باہنر یہ وزیر اعظم تھے، یہ دونوں ایک ہی دن ایک ہی کمرے میں شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے اپنے جوانوں کے لیے، دوستوں کے لیے۔ ان کو کس نے شہید کیا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ شہید رجائی کو اور محمد علی باہنر کو جس نے شہید کیا، یہ ان کا سلامتی کونسل کا اپنا ہی، سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری جنرل تھا، اور اتنا متدین انسان تھا، یہ دفتر کے کام کے پین گھر سے لے کر آتا تھا، دفتر کا پین نہیں بال پوائنٹ نہیں استعمال کرتا تھا، دفتر کا کاغذ استعمال نہیں کرتا تھا، پنکھا دفتر کا استعمال نہیں کرتا تھا، پانی اپنا لے کر آتا تھا کہ میں بیت المال استعمال نہیں کرتا، اور اتنا اس نے اعتماد حاصل کیا ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگوار صدر اور وزیر اعظم جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو دفتر میں یہ آگے کھڑا ہوتا تھا، یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، سارے پیچھے اس میں جماعت میں نماز پڑھتے تھے۔ اس نے بریف کیس میں وہ بم ان کی میز کے ساتھ رکھا، رکھ کے خود نکل گیا۔ اس کے نکلنے کے چند منٹ کے بعد وہ بلاسٹ ہوا اور یہ دونوں شہید ہو گئے۔ اسی طرح کا شخص جس نے شہید بہشتی اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کیا، وہ بھی اسی طرح کا تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اتنا متدین، انقلابی اور باتقوا ظاہراً لگنے والا پرہیزگار انسان، جس کی نیکی ہر کام اس کو سونپا جاتا تھا، چونکہ اعتماد تھا۔ اتنا متدین کوئی اور نظر نہیں آتا تھا جتنا اس نے تظاہر کیا ہوا تھا، جس نے مکاری کی ہوئی تھی۔ وہ اس کو سارے کام سونپ دیتے اور اسی نے جا کر وہ بم بلاسٹ کیا جس میں وہ 72 تن شہید ہو گئے۔ یہ عبرت والی داستانیں ہیں
کہ ان متدینینوں پر جو ظاہراً تدین تھا، ظاہری شخصیت تھی، اندر سے کتنے خوفناک نکلے یہ لوگ۔ اگر آپ دیکھتے ہو کہ مال حرام سے بچتا ہے فرویدن، پھر بھی دھوکے میں نہیں آنا، لا یغرنکم فإن شہوات الخلق مختلفہ، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوکے میں مت آنا، تمہیں دھوکہ نہ دے یہ شخص مال حرام سے بچ کر، اس لیے کہ شہوتیں اور ہوس اور خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ فما اکثر من ینبو عن المال الحرام وان کثرا، کئی اتنے فریب دینے والے دھوکہ باز ہوتے ہیں جو مال سے دور رہتے ہیں، مال حرام کے قریب نہیں جاتے، جتنا بھی زیادہ ہو، کروڑوں روپیہ بھی ہو، یہ ان کے رال نہیں ٹپکتی مال حرام کے لیے، مال حرام سے کنارہ کش ہیں، مال حرام کا ارتکاب نہیں کرتے۔ انہیں کئی دفعہ موقع ملا ہے بیت المال چوری کرنے کا، نہیں کیا، لوگوں کا مال ہڑپنے کا نہیں کیا انہوں نے، اب انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ یہ تو اتنا صاف ستھرا آدمی ہے، کروڑوں روپیہ اس کے اختیار میں تھا لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ مال حرام سے بچنا، اس کے دھوکے میں مت آنا، چونکہ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ وَيَحْمِلُ، یہی جو مال حرام کے قریب نہیں جاتا، يَحْمِلُ نَفْسَهُ عَلَى شَوْهَاهَا قَبِيَّةٍ، یہ دراصل اخلاقی مجرم ہے، یہ زانی ہے یہ انسان۔ اس کو عورت چاہیے، مال نہیں چاہیے، بلکہ مال تو کثرت سے خرچ کرتا ہے نامحرم کے لیے۔ یہ وہ بڑی پلیدیاں، مال حرام سے بھی زیادہ گندی چیزوں کا یہ فریفتہ ہے اور عاشق ہے اور عادی ہے یہ شخص، لہٰذا یہ ان برائیوں کا بھی مرتکب ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ان برائیوں پر اکساتا ہے۔ فیاتی منہا محرمہ، ایک مداح کی کہانی ہے ایران کی، یہاں کی نہیں ہے، یہاں والوں کو تو آپ بہت جانتے ہیں بہتر۔ چند دن پہلے ایک پیر صاحب یہاں تشریف لائے، شیعہ پیر صاحب، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک جرگے میں گیا ہوا تھا، اور جرگہ یہ تھا کہ ایک جگہ ذاکر صاحب آئے مجلس پڑھنے، اور بانی جو تھا وہ مجلس کے مومنین کی خدمت میں مصروف تھا، اس کو گھر میں اس نے اپنے بٹھایا، اور گھر میں اس کے اور کوئی نہیں تھا، لڑکا یا مرد کوئی نہیں تھا، تو اس نے گھر کی خواتین کو ذاکر کی خدمت کے لیے کہا کہ آپ اس کی خدمت کریں، تو وہ ان کو کھانا شانہ دینے آئیں۔ اس میں اس بانی کی یا میزبان کی بیٹی بھی تھی جوان، باہر کے اس نے خدمت کی، اس نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھ کے پھر اسی گھر میں گیا۔ اب یہ ادھر مصروف تھا مجلس کے مومنین کو لنگر کھلانے میں، یا اختتام پہ ہوتا ہے بانی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ وہیں سے اس کی بیٹی کو لے کے چلا گیا ساتھ۔ یہ لاہور کے نواح کا واقعہ ہے، گاؤں کا نام میں نہیں بتاتا کہ زیادہ نمایاں نہ ہو جائے، کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے کی۔ تو کہا کہ وہ پھر وہ شور مچایا اس بندے نے کہ میری بیٹی لے گیا ہے یہ، تو جرگہ علاقے کے معتبر لوگوں کا جرگہ بلایا گیا، یہ بھی اس جرگے میں تھے، انہوں نے کہا ہم نے وہ پکڑ لیا، ذاکر بلا لیا کہ یہ کیوں کیا ہے تو نے۔ تو اس نے پھر سارا ماجرا بتایا کہ جب آپ کو موقع دیا جائے اتنا تو آپ کیا کرو گے، کہ جب مجھے موقع دیا گیا، میرے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں، اب یہ جو ممبروں پہ آتے ہیں، جو ایکٹنگ کرتے ہیں، جو آنسو بہاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، مقدسات کو پکڑ پکڑ کے، علم پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جب ان کو موقع ملا، اس نے خود جملہ ہی یہی تھا، اس نے کہا کہ مجھے موقع دیا، آپ کو موقع دیا جاتا تو آپ کیا کرتے، مجھے موقع دیا، میں نے ضائع نہیں کیا موقع۔ اب یہ پیسہ ممکن ہے نہ لیں، لیکن ہیں اندر سے زانی، ہمیشہ مائل ہیں اس کام کے اوپر، لہٰذا اگر کسی جگہ پیسے سے رکے ہوئے ہیں، حرام نہیں کھاتے، تو دھوکے میں نہ آنا، یہ دوسرے کام کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے۔ فَإِذَا وَجَدْتُمُوهُ يَعِفُّ عَنْ ذَلِكَ، اگر آپ نے دیکھا کہ یہ اس جنسی ہراسگی اور جنسی ہوس رانی سے بھی
منزہ ہے، پاک ہے، یہ بھی نہیں کرتا، مال حرام بھی نہیں کھاتا اور زنا کے بھی قریب نہیں جاتا، عورتوں کے پیچھے بھی نہیں جاتا، تو کیا ٹھیک ہے یہ نمائندہ ہو جائے، لیڈر ہو جائے، صدر ہو جائے، رہبر ہو جائے، ٹھیک ہے یہ فرویدن، نہ خبردار، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کے دھوکے میں نہیں آنا، لا یغرنکم، دھوکہ نہ دے تمہیں، حتی تنظروا ما عقدۃ عقلہ، اگر یہ حرام کے قریب نہیں جاتا، نامحرم کے پیچھے نہیں جاتا، غلط فلمیں نہیں دیکھتا، تصویریں نہیں دیکھتا، غلط ناجائز تعلقات نہیں رکھتا، یہ سب چیزوں میں کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے، پھر بھی دھوکے میں نہیں آنا۔ اب اس کی عقل کی پختگی کو دیکھو، چونکہ لیڈر بنانا ہے نا، آپ نے نمائندہ چننا ہے، صدر بنانا ہے، آپ نے قائد بنانا ہے، اس کو رہنما چننا ہے آپ نے، تو صرف حرام نہیں کھاتا یہ کافی نہیں ہے، نامحرم کے پیچھے نہیں جاتا یہ کافی نہیں ہے، اس کی عقل کی پختگی دیکھو، عقل میں کتنا پختہ ہے۔ فما اکثر من ترک ذلک اجمع ثم لا یرجع الی عقل متین، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام نہیں کھاتے، حرام ناجائز تعلقات نہیں رکھتے، ناجائز کام نہیں کرتے، کوئی نہ بیت المال، نہ لوگوں کا مال، نہ اللہ کا مال، کچھ بالکل ان کے سامنے ڈیر رکھ دو ہاتھ نہیں لگاتے، نامحرم جس حالت میں ان کے سامنے آ جائے، بے پردہ آ جائے، برہنہ آ جائے، یہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے، لیکن اس کے بھی دھوکے میں مت آنا۔ اور یہ تجربے ہیں سب کے ایسے، میں خود اپنا بتاؤں، بچپن سے ابھی تک ان لوگوں کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دھوکے میں آئے، یہی ان کا ظاہر دیکھا، ان کے ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، یہ حدیث اس وقت نہیں پڑھی ہوئی تھی، ان کے ظاہر کے دھوکے میں، میں اب خود اعتراف کرتا ہوں کہ آیا ہوں اس طرح، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے لوگوں کے دھوکے میں آیا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ہم پہلے سے امام سجاد علیہ السلام سے بھی پہلے سے، حدیث سننے سے بھی پہلے سے ہم تو بالکل آگاہی رکھتے ہیں، ہم تو تولتے ہیں، پرکھتے ہیں، نہیں کرتے ہیں آپ۔ بعضوں کا مجھے پتہ ہے آپ خود کئی دفعہ دھوکے میں ایسے لوگوں کے آ چکے، آپ کو فریب دے چکے ہیں۔ عقل دیکھو، اس کی عقل کتنی پختہ ہے اس کی۔ امام فرماتے ہیں کہ فما اکثر من ترک ذالک اجمع، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ حرام سب چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جاتے حرام کے قریب، ثم لا یرجع الی عقل متین، لیکن عقل کی پختگی نہیں ہوتی ان کے اندر، صفاحت ہے، بے وقوفی ہے، حماقت ہے ان کے اندر، کچے ہیں عقل کے، تدبیر نہیں رکھتے، سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، رشد نہیں رکھتے، معاملہ فہم نہیں ہے، ظواہر کو دیکھ کر حرام سے بچتے ہیں، عقل ٹھیک نہیں ہے ان کی۔ فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُهُ بِجَهْلِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ بِعَقْلِهِ، اکثر اوقات یہ کرتا ہے کہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے جو خرابی کر دیتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے اپنی عقل کی مدد سے جو اصلاح کرتا ہے اس سے، عقل کے ذریعے اصلاح کم کرتا ہے، بے وقوفی کی وجہ سے فساد زیادہ کرتا ہے، خرابی زیادہ مچاتا ہے یہ۔ فَإِذَا وَجَدْتُمْ عَقْلَهُ مَتِينًا، خوب ہم نے اس کی عقل بھی پرکھ لی کہ پختہ ہے، عقل میں بہت پختہ ہے، یہ میچور ہے اور با تدبیر ہے، با بصیرت ہے، سوجھ بوجھ رکھتا ہے یہ عقل کی، اب ٹھیک ہے قائد بنا لیں اس کو، رہبر بنا لیں، لیڈر بنا لیں، صدر بنا لیں اس کو، فرویدن، خبردار، رک جاؤ، اگر عقل کا پختہ بھی مل گیا تو رک جاؤ، آگے نہیں بڑھنا۔ حتی تنظروا مع ہواہ یکون علی عقلہ او یکون مع عقلہ علی ہواہ، پھر یہ دیکھو کہ یہ پختہ عقل خواہش کے اوپر استعمال کرتا ہے، خواہشات کے خلاف عقل استعمال کرتا ہے، یا خواہشات کو عقل کے اوپر، اسی پختہ عقل کے اوپر ہوس اور خواہش کو استعمال کرتا ہے۔ وہ پہلے یہ دیکھو کہ یہ عقل مغلوب ہے، یہ پختہ عقل، یا غالب ہے ہوا و ہوس پر، خواہشات کے اوپر۔ اگر اس پختہ تدبیر سے خواہشات کے سامنے
جھک جاتا ہے تو یہ تو زیادہ خطرناک ہے، چونکہ عقل مند بھی ہے، پختہ بھی ہے اور ہوس باز بھی ہے، خواہشات بھی اس کے اندر ہیں، تو یہ تو عقل ساری خواہش کے لیے استعمال کرے گا، یہ ساری تدبیریں، ساری ذہانت، ساری اپنی انٹیلیجنس، یہ ساری اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے گا، یہ آپ کے لیے تباہ کن ہے یہ شخص۔ فَرُوَيْدًا لَا يُغَرَّنَّكُمْ حَتَّى تَنظُرُوا، رک جاؤ، خبردار، اسے اپنا رہنما نہیں بنانا، بلکہ یہ دیکھو کہ آیا اس کی عقل اس کی ہوا خواہش کے خلاف ہے یا خواہش اس کی عقل کے خلاف استعمال ہوتی ہے، او یکون مع عقلہ علی ہواہ، وکیفا، آخری وکیفا، یہ دیکھو، وکیفا محبتہ للریاسات الباطلۃ وزہدہ فیہا۔ اب آخری چیز جو پرکھنی ہے، امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے رہنما، لیڈر اور نمائندے کے لیے، صدر کے لیے، وہ یہ پرکھنی، یعنی جس کے بھی پیچھے چلنا ہے، جس کو بھی اپنا بڑا منانا ہے، اپنے خاندان میں، قبیلے میں، برادری میں، گھر میں، مذہب میں، دین میں، سیاست میں، مملکت میں، ادارے میں، کس کو اوپر بٹھانا ہے آپ نے اور کس کی بات ماننی ہے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر محبت کتنی ہے۔ فَكَيْفَ مُحَبَّتُهُ لِلرِّيَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ، صدارت اور ریاست و قیادت کی محبت کتنی ہے اس کے اندر، یہ باطل اور غلط قیادت کا شوق اس کو کتنا ہے، وَزُهْدُهُ فِيهَا، اور بے رغبتی کتنی ہے، قیادت و صدارت سے بے رغبتی کتنی ہے اس کی۔ فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، چونکہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں گنوا دیتے ہیں، خسر الدنیا والآخرہ، کچھ ایسے ہیں جو ایک میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دنیا میں فائدہ اٹھا لیتے ہیں، آخرت ہار جاتے ہیں، کچھ آخرت جیت لیتے ہیں، دنیا ہار جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دونوں ہار جاتے ہیں، دنیا بھی ہار جاتے ہیں، آخرت بھی ہار جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، دنیا اور آخرت کے دیوالیے، جو دیوالیہ ہو چکے ہیں، دنیا و آخرت لٹا چکے ہیں، خسارے میں جا چکے ہیں، تباہ کر چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں دنیا و آخرت دونوں، یہ کیا کرتے ہیں جن کی دنیا و آخرت دونوں تباہ ہیں؟ یترک الدنیا للدنیا، یہ دین آپ کو کون بتائے گا؟ آپ تلاش کریں، جستجو کریں، اسلامی مسالک میں، مذاہب میں غور کریں، غیر اسلامی فرقوں میں دیکھیں، یہ رہنمائی، یہ پیمانے، یہ معیارات، یہ تربیت کون کرے گا؟ امامت کے مکتب کے علاوہ کہیں بھی ہے آپ دکھائیں کہ یہاں امامت کے علاوہ بھی یہ باتیں لوگوں کو بتائی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے نا کہ آپ اللہ کے اس نظام میں، کائنات میں نظریں دوڑاؤ اور اس میں کوئی عیب اور نقص اور کمی تلاش کرو، آپ کی نگاہیں تھکی ہاری ہوئی مایوس واپس آ جائیں گی، لیکن آپ کو اللہ کے نظام میں کوئی خلل نہیں ملے گا۔ آپ بھی اپنا ذہن دوڑاؤ، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، غور و فکر کرو، مطالعہ کرو، لائبریریاں چھانو، اہل بیت کے علاوہ کہیں آپ کو یہ رہنمائی اور ہدایت ملی ہو پھر آپ پیش کریں اس کو، لیکن یقین سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کی تحقیق اور ذہن تھکے ہارے ہوئے واپس آ جائیں گے اور اعتراف کریں گے کہ اہل بیت کا مکتب کہیں اور موجود نہیں ہے۔ تو اس مکتب تربیت کے تربیت یافتہ کہاں ہیں جن کے اندر پرکھنے کا یہ معیار ہو، جن کے پاس ترازو یہ ہو؟ ہم نے جو ترازو اٹھائے ہوئے ہیں، آپ باہر جائیں ریڈیو والوں سے آپ کوئی چیز خریدیں، وہ آپ کو پوری تول کے دے گا، گھر میں آ کے اس کو تولیں، آپ کو پوری نہیں ملے گی، کیونکہ ریڈی والے نے ترازو اپنا ایسا بنایا ہوا ہے جس میں کم تولتا ہے وہ۔ ہر ایک نے، دکانداروں کے پاس جائیں،
ساری ڈنڈی انہوں نے ترازو میں ماری ہوئی ہے. اب ظاہری ترازو ان کے پورے بتا رہے ہیں, ہم بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ مال پورا ہے, لیکن ترازو کو نہیں دیکھتے کہ ترازو ناقص ہے. اس خراب ترازو کے مطابق تو میرا سودا ٹھیک ہے, لیکن ترازو ٹھیک نہیں ہے. ہم جن ترازوؤں سے پرکھتے ہیں اپنے آپ کو, لوگوں کو, معاشرے کو, علماء کو, مجتہدین کو, وہ ترازو کون سا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ وہ یہ ریڑھی والے کی طرح تو نہیں ہے کہیں. ترازو پہلے دیکھو, ترازو کہاں سے لینا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے, سید ساجدین علیہ السلام سے. اس ترازو پہ شخصیتیں پرکھو, رہنما پرکھو, قائدین کو پرکھو, سربراہوں کو پرکھو, اپنے پیشواؤں کو ان ترازوؤں پر پرکھو. امام فرماتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کے لیے دنیا چھوڑ دیتے ہیں. خوب چونکہ دنیا چھوڑ رہا ہے, دنیا سے دستبردار ہے, تو دنیا کا نقصان ہو گیا, خسرت دنیا. اور یہ جو دنیا سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یہ دنیا ہی کی خاطر ہے, خسر الآخرہ. دنیا چھوڑ دی, سختی میں زندگی گزاری دنیا کی خاطر, وہ آخرت بھی گئی, دنیا بھی گئی. نہ یار ملا نہ وصال صنم, دونوں ہاتھ سے گئے. یہ کہاں ہوتا ہے یہ دنیا کی خاطر دنیا چھوڑنے والے؟ باریک بنو, امامت کے مکتب کی تیزی اپنے ذہنوں میں ایجاد کرو. امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ جب دیکھو یہ مومن کاروبار میں تیز ہیں, دین میں سادہ, تو سمجھ لو یہ گمراہی کا شکار ہیں. یہ جو تیزی کاروبار میں ہے نا آپ کے اندر, کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کاروبار میں آپ کو؟ سب مل کے آ جائیں, جن و بشر, اور آپ کو کاروبار میں دھوکہ دینا چاہیں, نہیں دے سکتے آپ کو. لیکن دین میں کیوں ہو جاتا ہے ایسے؟ سیاست میں کیوں ایسے ہو جاتا ہے؟ وہاں کیوں ہمیں دھوکہ مل جاتا ہے؟ وہاں ترازو استعمال نہیں کرتے. کاروبار میں ہم نے ترازو رکھا ہوا ہے, اس پہ ہم تولتے ہیں ہر چیز کو. دین میں ترازو ہم نے خود سے ایک ناقص, اپنی مرضی کا, اپنے نفع کا بنایا ہوا ہے. وہاں پر ائمہ کا بنایا ہوا ترازو استعمال نہیں کرتے. دنیا کی خاطر دنیا چھوڑنے والے یہ کون ہیں؟ دنیا سے دور ہیں, وسائل زندگی ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرتے, دور رہتے ہیں. سادہ ظاہراً رنگ اپنا بنایا ہوا ہے, ہر چیز زندگی ظاہراً سادہ ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے سادہ زیست کہیں, لوگوں میں یہ شہرت ہو جائے کہ یہ انسان زاہد انسان ہے. زہد کا اثر لوگوں پر چھوڑنے کے لیے اور لوگوں کی زبانوں سے یہ سننے کے لیے تعریف کہ کتنا زاہد آدمی ہے, کتنا سادہ ہے, کھانا اس کا دیکھو, کپڑے اس کے دیکھو, گھر اس کا دیکھو, فلاں چیز اس کی دیکھو, یہ اتنا سادہ ہے. یہی سننے کے لیے اس نے یہ ساری عذاب جھیلا ہوا ہے. اس کو ساری چیزیں, اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں, اچھا کھانا اچھا لگتا ہے. وہ شیخ سعدی کا مقولہ تو سنایا ہوا ہے نا آپ کو, کہ شیخ سعدی نے ذکر کیا کہ وہ ایک شخص واز کر رہا تھا, تو اس نے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا کہ ایک شخص کا گدھا گم ہو گیا. تو ان دنوں میں مسجدوں میں اعلان کرواتے تھے, مرغی گم ہو گئی, گدھا گم ہو گیا, بکری گم ہو گئی. تو اس نے مولانا کو آ کے کہا کہ میرا گدھا گم ہو گیا ہے, ان نشانیوں والا ہے, آپ دوران واز پوچھ لیں لوگوں سے, کسی کو نظر آیا ہو تو مجھے بتا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, چونکہ کرتے تھے روزانہ یہ کام. دوران تقریر مولانا نے ان کو بتایا کہ زہد بتا رہے تھے کہ یہ چیزیں جن سے آپ نے دوری اختیار کرنی ہے یہ سب کو اچھی لگتی ہیں, اچھی لگنے کے باوجود ان سے آپ نے دور رہنا ہے. تو وہ پوچھنے لگے کہ کوئی ہے ایسا جس کو لذیذ کھانا اچھا نہ لگتا ہو؟ تو باقی چونکہ سب کو اچھا لگتا تھا, سب اچھا میسر نہ بھی ہو لیکن کھانا تو اچھا لگتا ہے سب کو, ٹھیک ٹھاک اچھا پکا ہوا بریانی, پلاؤ یا جو بھی مٹن ٹکا, مرغوب کھانا جس کو بھی اچھا لگتا ہے, ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے, جن کو ممنوع ہے ان کو بھی اچھا لگتا ہے. اس نے پوچھا کہ آپ سب کو اچھا لگتا ہے؟ تو ایک بوڑھا اٹھا, اس نے کہا کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا. مولانا نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں, آپ کو اچھا نہیں لگتا. پھر ان کا کہ لباس, قیمتی لباس, خوبصورت لباس, اچھا سلا ہوا لباس کس کو اچھا نہیں لگتا؟ وہ سب کو اچھا لگتا تھا. لوگ بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ. یہ خاموشی تائید تھی کہ اچھا لگتا ہے ہمیں سب کو.
وہی بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مجھے اچھا لباس بھی، خوبصورت لباس بھی اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا گھر، خوبصورت گھر کس کو اچھا نہیں لگتا؟ وہ پھر کھڑے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ انہوں نے کہا خوبصورت بیوی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ پھر بزرگ کھڑے ہوئے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ تو مولانا نے کہا کہ وہ جس کا گدھا گم ہوا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، وہ مل گیا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے یہ، کہ اس کو کوئی اچھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ یہ تو مرغوب چیزیں ہیں، سب کو اچھی لگتی ہیں۔ اب ان سے کیوں دور ہو آپ؟ اس لیے دور ہیں یہ کہلانے کے لیے کہ دیکھو کتنا زاہد انسان ہے۔ یہ زہد کے چرچے ہوں میرے، تقوی کے چرچے ہوں میرے، سادہ زیستی کے، سادہ زندگی کے چرچے ہوں میرے، یہ چرچے سننا پسند ہوتا ہے اس کو۔ یہ دنیا ہے، اس شہرت کے لیے مجھے عالم کہیں، مجھے علامہ کہیں، مجھے فلاں کہیں، میرا یہ ذکر ہو، یہ خود دنیا ہے۔ اس کی خاطر اس نے ہر اچھی چیز چھوڑی ہوئی ہے۔ دنیا چھوڑ دی تاکہ زاہد کہلائے۔ یہ ترک دنیا للدنیا ہے۔ خوب ایسے زاہدین آپ کو بہت ملیں گے، ترک دنیا برائے دنیا۔ یہ خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کو ایسے لوگ ہیں جو دنیا و آخرت دونوں ہار بیٹھے ہیں، دنیا کو دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں۔ وَيَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّيَاسَةِ الْبَاطِلَةِ حَتَّى إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ یہ وہ شخص ہے جس کو ریاست باطلہ، مذہبی ریاست، دینی ریاست، معنوی ریاست، روحانی ریاست، سیاسی ریاست، معاشرتی و سماجی ریاست، صدارت، بزرگی، یہ اس کو بہت پسند ہے۔ اگر میں دنیا چھوڑوں اور سب مجھے اپنا روحانی پیشوا مان لیں، یہ اس کو بہت زیادہ، چونکہ روحانی پیشوا میں جو لذت ہے وہ مرغی میں اور اس کی ران میں نہیں ہے، وہ پراٹھے اور بریانی میں وہ لذت نہیں ہے کہ جب اس کو آتا ہے سارا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سب اس کو آ کے کہتے ہیں آپ ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ رئیس ہیں ہمارے۔ یہ لذت انسان کو جو محسوس ہوتی ہے یہ کسی اور چیز کے اندر لذت نہیں۔ جس طرح پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جو حرام مال چھوڑ دیتے ہیں، حرام ناجائز عورت کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے، چونکہ وہ لذت ان کو اس لذت سے بہتر لگتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو یہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ریاست کی لذت سب سے بڑی لذت ہے، اس میں جو لطف آتا ہے انسان کو۔ بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، کیوں نہیں کھایا؟ چونکہ روحانی پیشوا بننا چاہتا ہے، مقدس مآب بننا چاہتا ہے، زہد فروش بننا چاہتا ہے۔ اور جب لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے اور اسے بنا لیتے ہیں اپنا پیشوا، پھر جو یہ لذت اٹھاتا ہے دنیاوی، یہ دنیاوی لذت ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کے یہ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لذت الریاست الباطلہ افضل من لذت الاموال والنعم المباحۃ المحللہ۔ ریاست باطلہ، قیادت و صدارت کی لذت حلال لذتوں سے بھی زیادہ ہے، حرام لذتوں سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک اور مولانا کا واقعہ ہے۔ یہ ہمارے استاد قم میں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، درس میں انہوں نے کئی دفعہ یہ نام لے کر انہوں نے سنایا، میں نام نہیں لیتا ان کا انہوں نے نام لیا کہ فلاں شخص یہ نکاح کرتا تھا، کثرت سے نکاح کرتا تھا عورتوں کے ساتھ، اور نکاح کر کے پھر جب وہ قرب کا وقت آتا بیوی کے قریب جانے کا تو اس کو طلاق دے دیتا، طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ قربت کرتا وہ، اور اس کا سب کو پتہ تھا، وہ عورتیں بھی اور لوگ بھی، اور بتاتا بھی سب تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو یہ جب بات اس کی پھیلی، اس کے دوستوں نے اس کو سمجھایا کہ تو کتنا ملعون انسان ہے کہ حلال کو حرام کر دیتا ہے، پھر تو ارتکاب کرتا ہے۔ اگر تجھے کرنا ہی ہے یہ کام تو نکاح کرتا ہے، حق جائز شرعی نکاح ہے، ہر چند یہ کثرت نکاح لذت کے لیے، عیاشی کے لیے، ہوس کے لیے، یہ خود سب سے بڑی قباحت ہے۔ بے شک نکاح کے ذریعے ہی کرے انسان، لیکن اب وہ نکاح کر لیتا ہے، ایک جواز فقہی شرعی پیدا ہو جاتا ہے، ہر چند اخلاقی لحاظ سے پستی میں چلا جاتا ہے،
شہوتران، ہوس باز، بہت گھٹیا انسان ہو جاتا ہے، لیکن چلیں اس کو ایک شرعی رنگ تو دے دیتا ہے، نکاح کر لیتا ہے، لیکن یہ شخص نکاح کر کے اس کو گھر لا کے طلاق دے کے پھر اس کے ساتھ مقاربت کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ کیوں کرتے ہو تم، حلال کو حرام؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں ہے پتہ، جو لذت حرام میں ہے وہ حلال میں نہیں ہے۔ جب مجھے یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے اس لحظے کہ میں زانی و زنا کر رہا ہوں، تو جو لذت مجھے اس وقت محسوس ہوتی ہے وہ حلال والی نہیں ہوتی۔ اب یہ بہتر یہ جانتے ہیں، حلال کھانا گھر میں پڑا ہوا ہے، حرام بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے گاڑی میں، باہر والی کو دیکھتے ہیں، پڑوسن کو دیکھتے ہیں۔ اب یہی ہے نا، حلال ساتھ بغل میں ہے اور حرام پہ نگاہیں ڈالی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی تو کو دیکھنے سے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو پڑوسن کو دیکھنے سے یا بے حجاب عورت کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حرام کی لذت حلال سے زیادہ ہوتی ہے، چونکہ نفس امارہ ہے، یہ نفس زیادہ لذت اٹھاتا ہے۔ اور پھر ریاست کی، صدارت کی لذت حرام سے بھی زیادہ ہے۔ اگر یہ چسکا کسی کو پڑ گیا، وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ فَيَتْرُكُ ذَلِكَ أَجْمَعَ طَلَبًا لِلرِّيَاسَةِ الْبَاطِلَةِ، اور یہ سب کو چھوڑ دیتا ہے، حلال و حرام ساری لذتیں، قیادت، ریاست، صدارت، وزارت، پیشوائی، بزرگی، سرداری، اس کی خاطر یہ ساری حلال حرام لذتیں چھوڑ دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے حب ریاست و حب صدارت کے کسی اژدہا کے زہر میں مبتلا ہو جاؤ اور ملک اس کے حوالے کر دو، قوم اس کے حوالے کر دو، اپنی تقدیر، اپنے بچوں کی تقدیر اس کے ساتھ گرہ باندھ دو، تباہ کرے گا تمہاری دنیا اور آخرت ساری۔ حتیٰ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاسم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد۔ خوب یہ بحث جاری ہے، بعد میں انشاءاللہ اس حدیث کو تکمیل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آفات سے، بلیات سے محفوظ فرمائے، سب کو محفوظ فرمائے، اور ملک اس وقت اس آفت میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرمائے، اور مکتب امامت و مسلک امامت میں بیان کیا ہوا ترازو امام زین العابدین علیہ السلام کا، اس کے مطابق اپنے لیڈر چننے کی اللہ ہم سب کو عنایت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، والحسن ابن علی، والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں
کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے دائرے میں زندگی گزاریں، تمام معاملات زندگی، امور زندگی تقوی کی بنیاد پر انجام دیں۔ عملی تقوی، تقوی کا روڈ میپ زندگی کا، تطبیقی تقوی جس کو انسان اپنی زندگی میں لاگو کر سکتا ہے، تجربہ شدہ تقوی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ، سیرت طیبہ اور حکمت عالیہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام حکمت 107 میں نہج البلاغہ کی اس ترتیب کے مطابق جو مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد قرار دیا ہے، جس ترتیب کو، اس کے مطابق حکمت نمبر 107 ہے۔ چند نسخے نہج البلاغہ کے ہیں اور یہ شمارے آگے پیچھے ہیں، لہٰذا اگر دوسرا کوئی ترجمہ یا دوسرا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہوا تو وہ شمارہ آگے پیچھے ہوگا، لیکن حکمت اس میں موجود ہے۔ یہ حکمت بھی بہت گہری، وسیع، عمیق، ہر چند جملوں کے لحاظ سے بہت ہی مختصر ہے۔ مختصر ترین حکمتوں میں سے ایک جملہ یہ ہے: رب عالم قد قتلہ جہلہ وعلمہ معاہ لا ینفعہ۔ حفظ ہو سکتی ہے، اگر میموری اپنی بھری ہوئی ہے تو مصنوعی میموری آپ کے پاس ہے، اس میں اس کو حفظ کر لیں ترجمے کے ساتھ۔ رب عالم قد قتلہ جہلہ۔ یاد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جملے کو آپ 2-3 حصوں میں تقسیم کر لیں، پھر ان 3 حصوں کو ذہن میں بٹھا لیں، آسانی سے یاد ہو جاتی ہے چیز۔ رب عالم، یہ پہلا حصہ ہے، قد قتلہ جہلہ یہ دوسرا حصہ ہے، وعلمہ معاہ لا ینفعہ یہ تیسرا حصہ ہے۔ رب عالم یہ پہلا، قد قتلہ جہلہ یہ دوسرا حصہ، اور تیسرا حصہ ہے والعلم معاہ لا ینفعہ۔ آسانی سے بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ معنی اس کا آسان عربی ہے بہت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ایسے عالم ہیں، علماء ہیں، جن کو ان کی جہالت نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ کشتہ جہالت علماء۔ رب عالم، کتنے ایسے علماء ہیں جن کو ان کی جہالت نے مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، جبکہ وعلمہ معاہ، علم کے ہوتے ہوئے عالم ہیں واقعاً، حقیقتاً علم کے باوجود، علم رکھتے ہوئے جہالت نے ان کو ہلاک کر دیا ہے، ان کو قتل کر دیا، تباہ کر دیا ہے، اور علم ان کا لا ینفعہ، اس علم نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، علم نے بچایا نہیں اس شخص کو۔ خب یہ بہت ہی گہری بات ہے جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جیسا پہلے خطبے میں موضوع ترازو امام سید ساجدین علیہ الصلاۃ والسلام کا بیان کردہ پیش کیا ہے، حدیث نورانی کا ایک حصہ اقتباس، یہ سمجھے اسی کا تسلسل ہے، اسی مضمون میں اضافہ ہے۔ رب عالم قد قتلہ جہلہ، عالم جس کے پاس علم ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ تشخیص ہونی چاہیے کہ عالم اور غیر عالم میں فرق ضروری ہے۔ قرآن کریم بھی یہ فرق ہم سے مانگتا ہے، حکم دیتا ہے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ کی تشخیص ہونی چاہیے۔ عالم کس کو کہتے ہیں، غیر عالم کس کو کہتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق رکھنا ضروری ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فرق ہے عالم اور غیر عالم کا۔ ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ فرق، عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں، ضروری بھی نہیں سمجھا جائے۔ جیسے مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے، مومن بھی مومن ہے، فاسق بھی مومن ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، سب شیعہ ہیں، سب مومنین ہیں، فاسق بھی اور
مومن بھی، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی مانند ہے اور فاسق مومن کی طرح ہے؟ اللہ کے نزدیک نہیں ہے، فرق ہے۔ تو آپ بھی فرق کرو نا زندگی میں، اس فرق کو لاگو کرو اپنی زندگی میں۔ فاسق اور مومن میں فرق، فاصلہ رکھو، ایک نہ کرو ان کو۔ جمہوریت میں مومن اور فاسق ایک ہیں چونکہ ووٹر ہیں سارے، لیکن دین میں ایک نہیں ہیں۔ خصوصاً اہل بیت کے مکتب میں، مذہب و مسلک میں مومن و فاسق ایک نہیں ہیں۔ دوسروں نے، بنو امیہ نے یہ فرق مٹا دیا، کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، فاسق حاکم بن جائے تو اس کو اولی الامر مان لو، فاسق راوی ہو تو اس کی روایت مان لو، فاسق نماز کے لیے آگے کھڑا ہو جائے پڑھ لو آپ۔ یہ بنو امیہ نے باقاعدہ فقہ بنوائی، آرڈر پہ بنوائی ہے کہ یہ بناؤ تاکہ وہ بنو امیہ بھی اس میں فٹ ہو سکیں، ورنہ بنو امیہ تو کسی قانون کے تحت فٹ نہیں ہو رہے تھے دینی نظام کے اندر، رسول اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق۔ تو انہوں نے ترازو میں تبدیلی کی کہ یہ سلطان بھی فاسق ہو سکتا ہے، پیش نماز بھی، امام بھی فاسق ہو سکتا ہے، عادل ضروری نہیں ہے، یہ جو بھی بن جائے تمہارا اولی الامر ہے۔ اہل البیت کے ہاں ناممکن ہے مومن اور فاسق کا فرق ختم نہیں کرنا۔ دوسرا، عالم اور غیر عالم، عالم اور جاہل کا فرق نہیں مٹانا، اس کو قائم رکھنا ہے۔ پھر جب عالم کی بات آ جائے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ فرق کریں، جو نہیں ہو رہا، خصوصاً میں یہ عرض کروں گا کہ تمام مسالک میں نہیں ہو رہا، اہل سنت میں بھی عالم اور غیر عالم میں فرق نہیں کیا جاتا۔ جاہل علماء پر غالب ہیں، خصوصاً جاہل اگر دہشت گرد بھی ہو تو عالم اور زیادہ اس سے ڈرتا ہے، دباؤ میں آتا ہے۔ کتنے علماء ہیں جرأت نہیں کرتے جہلاء کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بیان دینا یا اقدام کرنا۔ خب شیعہ میں بھی ایسا ہی ہے، عالم اور غیر عالم کا فرق مٹ گیا ہے، اور آپ اس فرق کو، مٹے ہوئے فرق کو دیکھنے کے لیے اپنے ممبر کو دیکھیے۔ آپ ابھی محرم الحرام قریب آ رہا ہے، آپ اسی میں جائزہ لے لینا، کتنے علماء ہیں اور کتنے جہلاء۔ عالم کس کو کہیں گے آپ؟ عالم وہ شخص کہلائے گا جو کسی علمی ادارے میں باقاعدہ اس نے علم حاصل کیا ہے، چند سال پڑھا ہے، وہاں ڈگری لی یا نہیں لی، لیکن یہ مسلم ہے کہ اس نے اس سے اس درجے تک پڑھا ہے کسی عالم میں، پاکستان کے کسی علمی ادارے میں، نجف میں، قم میں، اور جہاں جہاں کہیں علمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اس نے پڑھا ہے تو یہ عالم ہے۔ لیکن اگر نہیں پڑھا ہوا، عالموں کے بھی درجے ہیں، پھر کوئی ابتدا میں 1 سال پڑھا ہوا ہے، کوئی 2 سال پڑھا ہوا ہے، کوئی 3 سال پڑھا ہوا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ علم کا، دین کا نصاب، علوم دین کا پورا پڑھا ہوا ہے۔ اب عالم آپ اسی کو کہیں جس نے دینی نصاب پورا پڑھا ہوا ہے، باقی جو بیچ میں چھوڑ کے آ گئے ہیں کاروبار کے لیے یا ضرورتوں کے لیے، ان کو بھی آپ اگر شامل کر لیں تو آپ کی اپنی ایک سمجھے مہربانی ہوگی کہ انہیں بھی علماء میں سمجھ لیں آپ۔ لیکن عالم وہ کہلائے گا جس نے علمی نصاب، دینی نصاب علوم اسلامی کا مکمل کیا ہوا ہے۔ باقی جو اکثر علماء بنے ہوئے ہیں، یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ علوم دین پڑھ کر عالم نہیں ہیں، اشباہ الناس نے ان کو عالم بنایا ہے اور یہ عالم بن گئے ہیں۔ طنزاً میں نے پہلے ایک خطبے میں کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھو جو ممبروں پہ آتے ہیں، خواہ ذاکر ہے، یہ خطیب ہے، یہ کس جامعہ کا، کس مدرسے کا فارغ التحصیل ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ اکثر ان میں سے جامعہ اشباہ الناس کے فارغ التحصیل ہیں، اور پھر خطبے کا حوالہ دیا کہ یہ جامعہ اشباہ الناس کہاں ہیں۔ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا ایڈریس دیا ہے، اور یہ پاکستان کے ہر گاؤں میں اور ہر شہر میں ہیں یہ جامعات، اور ایک نہیں ہیں، بلکہ جہاں بھی عوامی مجمع لگتا ہے اور جاہل اس ممبر پہ بیٹھتا ہے اور نیچے سے وہ مجمع اس کو واہ واہ کرتا ہے، یہ سب جامعات ہیں اشباہ الناس۔ اشباہ شبیہ کی جمع ہے، شبیہ یعنی ملتی جلتی چیز۔ جیسے آپ
کوئی اصلی چیز سونے کے زیورات ہیں تو ان سے ملتی جلتی آرٹیفیشل جس کو آپ کہتے ہیں، جو سونا نہیں ہے لیکن رنگت وہ سونے والی ہے. اس وقت جو پاکستان میں ایک بڑا کاروبار ہے، پسندیدہ لوگ اسی سے زیادہ اپنا بھرم بنائے ہوتے ہیں. خوب یہ شبیہ ہے، سونا نہیں ہے، سونے کی شبیہ ہے، گولڈ کی شبیہ ہے. اسی طرح انسان ہے اور اشباہ الناس، ناس جن میں انسانیت ہے، اشباہ الناس یعنی لوگوں کی شبیہ ہیں، آرٹیفیشل جن میں انسانیت نہیں ہے. جسم انسانی ہے، شخصیت انسانی نہیں ہے، ذہن اور سوچ انسانی نہیں ہے. ان کو امیر المومنین اشباہ الناس کہتے ہیں اور اشباہ الرجال. ان کے بارے میں امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشباہ الناس کے سامنے عالم بن کر ظاہر ہوتے ہیں. اشباہ الناس ان کو عالم کہتے ہیں. قد سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ، لوگ ان کو عالم کہتے ہیں جبکہ یہ عالم ہوتا نہیں ہے. اشباہ الناس نے، آرٹیفیشل انسانوں نے ان کو عالم قرار دیا ہے، یہ عالم بن گئے. کسی اسٹیج سیکٹری نے، کسی اشتہار میں، کسی میڈیا کمپین میں، کسی گروپ نے، کسی اس میں یہ عالم کہلائے گئے، عالم بن گئے. یہ علماء نہیں ہیں. اپنا دین مکتب مذہب علماء کو سونپو. پھر علماء پر بھی آنکھیں بند کر کے نہیں، دین اہل بیت کا کہیں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دیتا. کہیں بھی ایک شخص پوچھنے گیا فتویٰ کسی غیر شیعہ فقیہ سے کہ بتاؤ کہ سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں. سجدے میں آپ کرتے ہوں گے نا، یا بند کرتے ہوں گے یا آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے. تو اس نے جا کے اپنے مولانا سے پوچھا کہ سجدے میں آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی رہنی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو امام جعفر صادق کو، سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا کھلی رکھتے ہیں. اگر وہ کھولتے ہیں تم بند کر لو، اگر وہ بند رکھتے ہیں تم کھول دو. سجدے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آنکھیں کھلی رکھتے تھے، رسول اللہ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی. سجدے میں جا کے بند نہیں کرو، چونکہ زمین کے قریب ہو جاتی ہیں نا آنکھیں، تو وہاں شاید آپ عادت کی وجہ سے یا احتیاط کی وجہ سے بند کر لیتے ہیں. واجب نہیں ہے، لیکن ایک ادب جیسا معصومین نے بتایا ہے کہ آنکھیں کہیں بند نہیں کرنی، آنکھیں کھول کے رکھنی ہے. عزیز من، یہ آنکھیں بھی کھول کے رکھنی ہے، دل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہے، عقل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہے. آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت نہیں زندگی گزارنی، ہلاک ہو جاؤ گے اس زندگی میں. آنکھیں کھول کے رکھو. پہلا فرق عالم اور غیر عالم میں سمجھو کہ عالم ہے یا نہیں. وہ اس کے ماضی سے پتہ چل جائے گا، اس کے ساتھیوں سے، گواہوں سے، کہ یہ کسی جگہ کا پڑھا ہوا ہے یا نہیں. اگر پڑھا ہوا ہے تو بھی آنکھیں بند نہیں کرنی، جس طرح بھی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فرویدن، خبردار آنکھیں بند نہیں کرنی. پڑھا ہوا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی، پرہیزگار ہے آنکھیں بند نہیں کرنی، تقویٰ ہے آنکھیں بند نہیں کرنی، زاہد ہے آنکھیں بند نہیں کرنی، حرام نہیں کھاتا پھر بھی آنکھیں بند نہیں کرنی، آخر تک آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں. اگر عالم ہے، برفرض علم اس نے حاصل کیا ہوا ہے، پھر دوبارہ پرکھو عالم با عمل ہے یا عالم بے عمل ہے. اپنے علم پر عمل کرتا ہے یا اپنے علم کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے. یہ ذریعہ معاش ہے اس کا علم، اس کے لیے علم فروشی کرتا ہے. یہ عالم با عمل جس کا علم اس کے عمل میں بدل گیا ہو، اس کو علم نافع کہتے ہیں. علم نافع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، رب زدنی علما. یہ رسول اللہ کے لیے ہے، آپ نہ بھی مانگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ جن کو وحی کا علم ہے، علم لدنی ہے، ان کو ہر چیز کا علم ہے، پھر بھی اللہ کا فرمانا ہے کہ اور مزید، زدنی اور مزید، یہ جو دے دیا ہے اللہ نے اس کے بعد اور بھی علم دے. وہ علم کہیں ختم ہونے والی حد نہیں ہے. تو آپ بھی یہی دعا اللہ سے مانگا کرو، رب زدنی علما، اور علم کے آگے دروازے بند مت کرو، آنے دو. علم کو نقصان نہیں پہنچاتا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں
تنہا چیز جو انسان کو کہیں نقصان نہیں پہنچاتی وہ علم ہے. خرچہ بھی نہیں ہوتا اس پر، بلکہ آپ کے خرچے بچاتا بھی ہے علم. علم اگر انسان کے پاس ہے پھر یہ دیکھو کہ علم نافع ہے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اعوذ بک من علم، وہی نبی جن کو اللہ نے فرمایا تھا قل رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، وہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اعوذ بک، اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں، من علم، علم کے ہاتھوں، علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، لا ینفع، وہ علم جو نافع نہیں ہے، علم غیر نافع، اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں. وہ علم تباہی ہے جو علم غیر نافع ہے. اعوذ بک من علم لا ینفع. خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ شخص عالم ہے یا نہیں. اگر عالم ہے پھر یہ دیکھو کہ عالم علم نافع ہے یا عالم علم غیر نافع ہے. اب جب کہ اس کا علم ہے اس کے پاس، یہاں جہل کے دو تفسیریں علماء نے کی ہیں. ایک جہل سے مراد لا علمی، علم آگاہی، اور جہل لا علمی عدم علم. اور ایک اور اصطلاح جو روایات کے اندر جہل کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ ہے بے عقلی. روایات میں زیادہ کثرت سے یہ اصطلاح استعمال ہے. جہل بے عقلی کو کہا گیا، بے وقوفی، سفاہت اور نافہمی. علم آ جاتا ہے انسان کے اندر، علم کے بعد یہ دیکھو کہ حکمت، درایت، بصیرت بھی ہے یا نہیں ہے، یا فقط سفاہت ہے، حماقت ہے اور بے وقوفی ہے. اگر عالم ہے، علم اس کے پاس ہے اور بصیرت نہیں ہے، بے وقوف آدمی ہے، نافہم آدمی ہے، نادان آدمی ہے، اس کا علم، اس کی یہ بے وقوفی اس کو قتل کر دے گی. اس کو ہلاک، قتل کرنے سے مراد یعنی ہلاک کر دینا. اس کا عمل بھی تباہ، اس کی زندگی بھی تباہ، اس کا سارا سلسلہ ہی اپنی حماقت کی وجہ سے یہ تباہ کر دے گا. اور ممکن ہے پوری قوم کو اگر اس کو موقع مل جائے، سفی کو، بے وقوف کو، تو یہ سب کو ہی تباہ کر دے گا، ملک تباہ کر دے گا. جیسا آپ نے کیا تجربہ، آپ نے ان لوگوں ملک دے کے دیکھ لیا کہاں گیا ہے، اور اب دوبارہ اس بربادی کو تکمیل کرنے کے لیے دوسروں کو دے دیا. اب آگے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سب کچھ عوام کے ہاتھوں سے ہونا ہے، چونکہ جمہوریہ ہے اور جمہوریہ میں جمہور نے سارے جرائم انجام دینے ہیں. جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ مجرمین کا انتخاب جمہور کرے، اور انتخاب مجرم جب جمہور کرتے ہیں تو جمہور ہی جواب دہ ہوں گے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا، اور جب ناحق اگر چننا ہی تھا تو پھر مجرم ہی نظر آیا آپ کو، مجرم ہی تمہارے لیے سب سے زیادہ مستحق تھا اور اہل نکلا آپ کے نزدیک. یہ پیمانے قائم رکھیں، ان کو ضائع نہ کریں. اہل البیت علیہ السلام کی تاکید ہے اس کے اوپر کہ ان پیمانوں سے آپ دستبردار نہ ہوں. رب عالم قد قتلہ جہلہ، اس کی حماقت نے اس کو ہلاک کر دیا ہے. اور جب عالم کے بارے میں علی علیہ السلام کا ہی فرمانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اتقوا ذلت العالم، ذلت زے کے ساتھ، ایک ذلت ہے زال کے ساتھ، ایک ذلت ہے زے کے ساتھ. وہ زال ہے اور نیچے کسرہ زیر، یہ زے ہے اور اوپر زبر ہے. ذلت العالم، ذلہ یعنی لغزش، پھسلن. اتقوا ذلت العالم، عالم کی لغزش سے بچو. عالم کی لغزش سے میں آپ اپنی حفاظتی تدبیر رکھو. عالم جب پھسلتا ہے آپ تقوی اختیار کرو، یعنی حفاظت کرو اپنے دین کی، اپنی قوم کی، اپنے ملک کی، اپنی ملت کی، ہر چیز کی حفاظت کرو. کیوں؟ عالم پھسل گیا ہے. جیسے ابھی لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے نا، پہاڑ پھسل رہے ہیں. جب پہاڑ پھسلتے ہیں تو صرف پہاڑ نہیں گرتے، ٹریفک بھی گرتی ہے، گاڑیاں بھی دبتی ہیں، گاؤں بھی نیچے دبتے ہیں جہاں پہاڑی علاقے میں ہائی روز ہو رہا ہوتا ہے. یہ لینڈ سلائیڈنگ سے زیادہ خطرناک اسکالر سلائیڈنگ ہے، عالم سلائیڈنگ ہے. یہ عالم جب پھسل گیا تو یہ تنہا نہیں پھسلا،
یہ ساتھ پورا معاشرہ تباہ کر دے گا، اور جس کے اثرات ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ عالم اگر عالم ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ کس قماش کا عالم ہے، یہ احمق ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے، نافہم ہے۔ امیر المومنین کے منطق کے مطابق رب عالم قد قتلہ جہلہ، کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کی بے وقوفی نے یا جہالت و حماقت نے ہلاک کر دیا ہے۔ وَعِلْمُهُ مَعَهُ لَا يَنْفَعُهُ، علم ہوتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، چونکہ علم حماقت کا اثر زائل نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بارہا طلاب مومنین سب کو، جوانوں کی آگاہی کے لیے عرض کیا ہے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات زیادہ فصاحت سے، خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ علم روشنی ہے، روشنی محرک نہیں ہوتی۔ آپ گاڑی میں بیٹھیں، جا کے لائٹیں گاڑی کی آن کر دیں، ساری رات سارا دن لائٹیں آن کر کے رکھیں، گاڑی چلے گی نہیں۔ روشنی، لائٹ گاڑی کو حرکت نہیں دیتی، حرکت کے لیے الگ انجن ہے اور نظام گاڑی کے اندر ہے۔ لائٹ بھی ضروری ہے، چونکہ روشنی اگر انجن گاڑی کو چلا دے اور پہیے گھوم جائیں، گاڑی چل پڑے، روشنی نہ ہو، نقصان ہوگا۔ روشنی ضروری ہے، لیکن یہ روشنی تحریک نہیں کرتی، محرک نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے انتظام ہے۔ انسان کے اندر بھی شہید مطہری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی نظام رکھا ہے، روشنی علم ہے، محرک انجن ایمان ہے۔ وہ چیز جو انسان کو حرکت دیتی ہے، جذبہ جس سے پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان ہے۔ علم صرف روشنی ہے، پھیلاتا ہے، لائٹ فضا آپ کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی روشنی والا، جس کے اندر روشنی آ گئی ہے، لائٹیں آن ہیں اس کی۔ لیکن اب آگے حرکت کیا کرے گا؟ اس سے اب کرنا کیا اس نے؟ عالم، روشنی، لائٹیں ساری آن، لیکن اب کرے گا کیا؟ توقع کر سکتے ہیں نا، بعض لوگ کرتے ہیں کہ اب یہ مولانا، یہ عالم اب یہ کرنے والا ہے، وہ جیسا اس کا جنریٹر ہے وہی کرے گا۔ اگر ایمان ہے اس کے اندر تو جیسے علم کی اس کے اندر روشنی ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول روشن ہے، اسی طرح اب اس کے اندر ایمان بھی ہے۔ ایمان نے اس کو حرکت، جو قدم اٹھائے گا، جو بیان دے گا، جو کچھ بھی لوگوں کے اندر آ کر عوام میں ہدایت کی بات کرے گا، سیاست کی بات کرے گا، معیشت کی بات کرے گا، جو بھی قدم اٹھائے گا، اگر اس روشنی میں ایمان بھی پیچھے ہوا تو یہ عالم بہترین متحرک اور محرک اور عوام کا رہنما ہے۔ لیکن اگر صرف روشنی ہے، لائٹیں ہیں اور انجن فیل ہے، سیز انجن ہے اس کا، لیکن لائٹیں ٹھیک ہیں، اس نے وہ آج کی آپ کی جو ماڈرن لائٹیں ہیں، کیا کہتے ہیں لائٹوں کو؟ LED لائٹیں، LED لائٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں، چندیا دینے والی لائٹیں ہیں۔ علم اتنا ہے کہ انسان کی نگاہیں چندیا جاتی ہیں، لیکن ایمان کا ذرہ بھی اندر موجود نہیں ہے۔ یہ گرے گا، یہ عالم تباہ کرے گا، اس کے گاڑی میں سوار امت بھی تباہ ہوگی ساتھ۔ وَعِلْمُهُ مَعَهُ، روشنی ہوتے ہوئے یہ تباہ کرے گا اور تباہ ہوگا۔ یہ رب عالم قد قتلہ جہلہ وعلمہ معہ لا ينفعہ۔ امیر المومنین سے متفق تو ہیں نا آپ ان باتوں میں، ساری میں، حکمتوں میں جو حضرت فرما رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے یا ثواب کے لیے ٹھیک ہے یہ باتیں سننا؟ ان کو پیمانہ بنائیں اپنی زندگی کا عمل۔ یہی جو امیر المومنین سے آج حکمت سنی ہے، اس کو پکا پیمانہ ترازو بنا لو آپ، کہ اگر عالم ہے تو اس کا علم اس کو ہلاک بھی کر سکتا ہے، اس کی جہالت، صفاحت اس کو ہلاک بھی کر سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آئے گی اسی نہج البلاغہ میں ہے کہ کتنے ایسے علماء ہیں جن کا علم ان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ چونکہ یہاں نہیں ہے، اس کو ابھی تفسیر نہیں کرتے، اپنے مقام میں جب آئے گی تو وہاں آپ کے خدمت میں عرض ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت امیر المومنین، مکتب اہل البیت، تعلیم اہل البیت علیہ السلام، مکتب ولایت و امامت سے ہمیں صحیح آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالی ہمیں قابلیت و صلاحیت عطا فرمائے۔ قرآن کی ہدایت کو سمجھ کر اپنانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ جو مومنین
اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں پروردگار جوائے رحمت میں مقام عطا فرما، سب مومنین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ جو ملتیں ظالم جبار حکومتوں کے شکنجے میں ہیں، ملت کشمیر، مومنین و مسلمین ہندوستان، ملت مظلوم یمن، ملت مظلوم فلسطین، افغانستان، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ان عذاب حکمرانوں سے اور ان نالائق حکمرانوں سے اس ملت کو نجات دینے کے لیے ان کو توفیق عطا فرما، اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما اور ان کو پروردگارہ آگاہی عطا فرما، ملت کے اندر اتحاد و الفت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حالات کا پروگرام رات کو کریں گے انشاءاللہ، یہاں ابھی نہیں کریں گے۔ یہاں مومنین کے لیے کل انشاءاللہ دعائے شریف عرفہ ہے یہاں پر، اور کل دن بہت اہم ہے عرفہ۔ عرفہ کے بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر اگر کسی سے کوتاہی ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، تو پھر ایک ہی دن بچ جاتا ہے لیلۃ القدر کی سستی کی تلافی کے لیے، اور وہ روز عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کل کا دن پاکستان کے افق کے مطابق۔ خوب اس میں متعدد آداب ہیں، ان میں سے ایک عمل دعائے شریف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہر سال کی طرح یہاں پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح نماز عید بھی یہاں اعلان ہو گیا ہے، 6:30 بجے قائم کریں گے یہاں پر۔ اور محرم الحرام کے حوالے سے بعد میں بھی اعلان کریں گے، حرمت محرم کانفرنس ہو رہی ہے، تمام خطباء، ذاکرین اور اسی طرح اہل سنت کے اکابرین مل کر بڑی کانفرنس الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، تاکہ محرم الحرام کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوں، اور محرم الحرام نہ حکومت، نہ پولیس اور نہ ہی مخالفین کی شرانگیزی کے ذریعے سے اس کی حرمت پائمالی نہ ہو، اور اسی طرح غیر ذمہ دار خطیب و ذاکروں کے ذریعے سے بھی نہ ہو۔ تو پہلے سالوں میں بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا، مومنین کی آگاہی کے لیے کہ آپ کے علم میں اگر ایسی شخصیات ہیں جو اس کانفرنس میں بلائی جا سکتی ہیں تو وہ بھی آپ آگاہی دیں، کارڈ حاصل کر لیں ان کو دعوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ ماہ ذی الحجہ جو بہت ہی قرآن قدر ایام ہیں جن میں آپ واقع ہیں اس وقت، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، آگے چند 5 دن بہت ہی باعظمت دن ہیں، ان کی قدر جانیں انشاءاللہ، اور ظاہری اعمال جو لکھے گئے ہیں اعمال کی کتابوں میں، ان کے علاوہ جو حقیقی سفر ہے اس میں انجام دیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔